ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے. قاری صاحب گئے، اللہ کی رحمتوں میں پہنچ گئے. بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی. جو حادثے میں مرے، مسافرت میں مرے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ سفر بھی جو ان کا تھا وہ نعت رسول مقبول سنانے کا سفر تھا. وہ نعت شریف ہی پڑھنے گئے تھے اور اسی سے وہ واپس آ رہے تھے اور حادثہ ہوا، ان کی شہادت ہو گئی. موت اس کا جس کا زمانہ کرے افسوس. لوگ افسوس کر رہے ہیں، ہر آنکھ رو رہی ہے. جب بھی کوئی ذکر کرتا ہے کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے. کبھی ان کی وہ دیوار شکن قہقہ والی ہنسی یاد آ جاتی ہے، کبھی ہنس ہنس کر کے آنکھ میں آنسو لے آنا یاد آتا ہے. کبھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2-3 سال قبل مجھ پر کچھ ایسے حالات تھے کہ اکثر سفر میں خاموش رہتا تھا تو وہ مجھے چٹکلے سنا کر کے ہنسانے کی کوشش کرتے تھے. اور سفر میں ان دنوں جب کچھ ایسے ٹینشن دل و دماغ پر چھائے رہتے تھے وہ بہت ہنسانے کی کوشش کرتے تھے اور ان کے ساتھ سفر پتہ بھی نہیں چلتا تھا. میں نے دیکھا کہ عام طور پہ ہم لوگ جلدی ہمت نہیں کرتے ہیں قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سے ہنسنے ہنسانے کی بات کرنے کے لیے، نہ حضور مفکر اسلام سے. مگر قاری صاحب اتنے کلوز تھے اس اعتبار سے ان دونوں حضرات کے کہ وہ کچھ ایسی باتیں ان دونوں کے سامنے بھی کرتے تھے کہ یہ حضرات بھی بہت اچھے سے ہنس لیا کرتے تھے. اور اکثر و بیشتر ان کی موجودگی میں محفلیں جو ہے وہ بہت خوشگوار رہتی تھی اور وہ لوگوں کو کبھی نعت سنا کر ہنساتے بھی تھے اور کبھی رلاتے بھی تھے. اور ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ چھوٹوں سے بڑوں سے، امیر سے غریب سے، جس سے بھی ملتے تھے کبھی فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے. اور کم و بیش ان کے سب سے رابطے اچھے تھے. وہ جہاں جاتے تھے پھر لوگ ان سے جب وہ کنیکٹ ہو جاتے تھے اور دل سے فدا ہو جاتے تھے، ان کے شیدائی ہو جاتے تھے. اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ جو میں نے حضور سیدی مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگوں کے لیے سنا ہے کہ وہ جہاں جاتے تھے ملتے تھے تو لوگوں کے نام ان کو یاد رہ جاتے تھے تو پھر وہ لوگوں کو اسی نام سے پکارتے تھے. اور وہ گجراتیوں میں جاتے تھے تو وہ خیریت کیمچو کہہ کر پوچھتے تھے. اللہ تعالیٰ وہ جب یہ سب باتیں یاد آتی ہے تو ایک دل پر عجیب سی بجلی گرتی ہے. لیکن اللہ کے مرضی، اس کی مرضی مولا از ہم اولا، اور ہم اس کی رضا میں راضی ہیں اور اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے مال ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. یقیناً حضور امیر محترم کو بہت اعتماد تھا ان پر اور وہ بہت وفادار بھی تھے. یوں بھی راجستھان کی سرزمین میں اللہ نے وفا رکھی ہے، غریب نواز کی زمین ہے. بہت وفادار تھے، بہت اچھے انسان تھے. اور جو ہے کیا چھوڑے کیا بیان کریں، ہر بات بیان بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم سب مل کر دعا کریں اللہ ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہانیں عطا کریں. قاری صاحب اللہ کی راہ میں جا کر شہادت کی موت پا کر وہ تو کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن ان کی ایک 6 سال کی بچی ہے عفیفہ فاطمہ اور ان کا 1.5 سال یا 18 مہینے کا بچہ ہے حسنین. جب مجھے ان 2 بچوں کا خیال آتا ہے تو بہت احساس ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ دونوں سفر میں ہوتے تھے تو میں میرے بچوں سے 24 گھنٹے میں ایک بار بات کرتا ہوں، سفر میں ہوتا ہوں یا کبھی کبھی وہ بھی نہیں، مصروفیت کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ عفیفہ سے اور حسنین سے ہر 2-3 گھنٹے کے بعد ویڈیو کال پہ گفتگو کرتے تھے. میں سوچتا ہوں کہ اب ان بچوں کا کیا.
اس لیے کہ اسٹیج والوں کو ایک نعت کا کوئی پھر مل جائے گا، محفلوں کو گرمانے والا کسی کو تالیہ قرآن پھر مل جائے گا، لیکن شاید عفیفہ اور حسنین پتہ نہیں کب تک انتظار کرتے رہیں گے کہ برطانیہ کو ان کا گیا ہوا باپ کب واپس آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو شعور ہے وہ اہل شعور تو جانتے ہیں کہ وہ واپس کبھی نہیں آئے گا، لیکن ان کی ماں ان کو یہ کب یقین دلائے گی کہ تمہارا باپ اب کبھی واپس نہیں آئے گا؟ شاید انہوں نے صحابہ کرام کی اس سنت پر عمل کر لیا کہ اللہ کی راہ میں ایک بار گھر سے نکلے اور اب دوبارہ وہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے۔ انہوں نے اولیاء کی سنت پر عمل کیا کہ اولیاء اللہ بہت ساری زمینوں پر اپنے وطن سے گئے تھے اور اسی زمین کے ہو کے رہ گئے، پھر کبھی وطن کو واپس نہیں لوٹے۔ میں دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اب خاص گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ اس بچی عفیفہ اور بچے حسنین کو ان کے باپ کا نعم البدل عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پرورش کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما دے، اور اللہ ان کے گھر والوں کو، ان کی بوڑھی ماں کو، بہت ضعیف ہے ان کی امی، اللہ اس ماں کو صبر دے، اجر دے، اور سنی دعوت اسلامی کو بھی نعم البدل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار سورہ فاتحہ 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، قاری صاحب کی روح کو اصال ثواب کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پھر ہمارے محفل میں موجود مفتی عارف صاحب جو ہے وہ اختتامی طور پر دعا فرمائیں۔ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہماری اس محفل کو قبول فرما لے، تلاوت قرآن مقدس کو قبول کر لے، نظر نیاز کو قبول فرما لے۔ اس کا ثواب ہم سب کے آقا و مولا قائد المرسلین حضور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، بالخصوص سیدہ فاطمۃ الزہرا سرکار حسنین کریمین، جملہ اصحاب کرام، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا کائنات، عشرہ مبشرہ، اہل بدر، اہل خندق، اہل احد، اہل خیبر، اہل بیعت رضوان، جملہ صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ، کل اولیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ ہند الولی معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ ہمارے مرشد سرکار سید زین الدین شیرازی بائیس خواجہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ سرکار بہاء الدین انصاری
سرکاران ماہرہ سرکاران کالپی، جمی سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ مالیگاؤں کے تمام اولیاء اللہ کی روحوں کو اصالِ ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ بالخصوص مرحوم مغفور قاری ریاض الدین صاحب علیہ رحمہ کی روح کو اصالِ ثواب کرتے اللہ قبول فرما۔ ان کے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے یا اللہ، ان کی بے حساب مغفرت فرما دے، بے حساب بخشش فرما دے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرما یا اللہ۔ ان کی والدہ کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی بیوہ کو، ان کے بچوں کو، تمام اہل سنن کو اللہ صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما۔ بالخصوص حضور مفکر اسلام اور حضور امیر سنی دعوت اسلامی اور جمی تحریک کے احباب بڑے غمگین، اللہ سب کو صبر دے، بہتر اجر عطا فرما دے یا اللہ۔ ان کے بچوں کو ان کا نعم البدل عطا فرما اور تحریک سنی دعوت اسلامی کو بھی ان کا نعم البدل عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ برے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار حم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشقالنا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وافوض امری الی اللہ، ان